السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ رمضان المبارک کا 17واں روزہ اور رمضان المبارک بھی اپنے رخصتی کی جانب گامزن ہے۔ آئیے ناول کی جانب چلتے ہیں۔ ناول گونگے دکھ، سیشن نمبر 2، موسم فرقت، قسط نمبر 34، مصنفہ اقبال بانو۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ تارا خواگاہ میں آئی تو رضا علی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جو ہی آئے مجھے اطلاع دے دینا، میں فوراً روانہ ہو جاؤں گا یہاں سے۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پلٹے تو سامنے کھڑی تارا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ سٹ پٹا کر رہ گئے تھے، پھر خود پر قابو پا کر بولے، ماجی میں کے گئی ہیں، کرموں سے کہا ہے جیسے ہی آئیں مجھے بتا دے۔ انہوں نے تارا کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر کہا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ قسط نمبر 34۔ تپتی دوپہر کی شامیں خاصی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نواب پور کی حویلی میں بھی شام کو زریں حلیمہ بی بی کے ساتھ فوارے کے قریب سبزار پر بچھی کرسیوں پر بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈے ٹھنڈے آم چوستی جاتی اور حلیمہ بی بی کو اپنی کالج لائف کی شرارتیں جو سینکڑوں مرتبہ سنا چکی تھی پھر سنا کر ہنساتی رہتی۔ بعض لوگ ماضی میں خوش رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں میں زریں بھی تھی جو ماضی میں جا کر خوش رہتی تھی اور حال کی طرف وہ دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، جبکہ حال میں سوائے دکھ کے اسے کچھ نہ ملا تھا اور مستقبل کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اسے پتہ نہ تھا اس کا مستقبل کیا ہے، تنہائی اور صرف تنہائی۔ اس اکیلے پن کے عذاب کو اس نے خود ہی منتخب کیا تھا۔ یہ تو حلیمہ بی بی کا دم سلامت تھا جب تک وہ خود کو بہلائے رکھتی تھی، اور زریں کو پتہ تھا جس روز حلیمہ بی بی نہ رہیں اسی روز سے اس وسیع و عریض حویلی میں اکیلے پن کی عفریت اس سے چمٹ جائیں گی۔ زریں اچانک حلیمہ بی بی نے سے پکارا، جی بو جی، رضا کئی دنوں سے نواب پور سے باہر نہیں گیا، آپ چاہتی ہیں جائیں؟ زریں مسکرائی، ہاں میں چاہتی ہوں، وہ بولی۔ کیوں بو جی؟ زریں نے حیرت سے پوچھا۔ بس یوں ہی، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ یوں ہی تو نہیں، کوئی وجہ تو ہوگی نا، زریں جاننا چاہتی تھی۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا۔ حلیمہ بی بی نے محبت سے زریں کو دیکھا۔ بو جی، اصل میں ہم جو بھی کوئی خواہش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات کہ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی، زریں نے نہایت وثوق سے کہا۔ زریں، میں سالیہ کے لیے بہت اداس ہوں۔ حلیمہ بی بی نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی، مگر ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، نہ جانے وہ کیوں زریں سے نظریں نہ ملا پا رہی تھیں۔ پھر بو جی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ زریں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے بہت یاد آنے لگی ہے زریں۔ بو جی، سالیہ آپا ہی ایسی مجھے بھی بہت یاد آتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں انہوں نے کیسے رضا علی جیسے مشکل مرد کے ساتھ اتنا وقت خاموشی سے گزارا۔ زریں نے کہا، تم بھی تو گزار رہی ہو۔ انہوں نے کہا، بو جی میری بات اور ہے۔ زریں ہنس کر بولی، کیسے اور بات ہے؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ میں رضا علی کو ہر غلطی پر انہیں ٹوک دیتی ہوں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں، جبکہ سالیہ آپا تو اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتی تھیں۔ بو جی، میں نے بارہا دیکھا تھا جب رضا علی ان کی خوابگاہ میں داخل ہوتے تھے تو وہ سہم جاتی، جیسے دشت کی ہرنی شکاری کو دیکھ کر سہم جائے اور اسے کوئی جائے پناہ نہ ملے، مگر میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، تبھی تو میں رہ رہی ہوں۔ زریں کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، مجھے پتہ ہے تم کیوں رہ رہی ہو۔ عجیب سا کرب ان کے لہجے میں تھا۔ کیا مطلب ہے بو جی؟ زریں نے حیرت سے پوچھا۔ تم میری وجہ سے رہ رہی ہو؟ بو جی، یہ میرا گھر ہے۔ زریں لفظ گھر پر زور دے کر بولی۔ ہاں تمہارا گھر ہے، یہ سالیہ کا بھی تو گھر ہی تھا، دیکھو نا وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ زریں تو ایسا نہ کرنا، حلیمہ بی بی نے زریں کا نازک انگلیوں والا ملائم ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہا۔ بو جی، زریں کے لب کپ کپائے۔ ہاں زریں پتر، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، تو اس حویلی کو نہ چھوڑنا، یہ میری تجھ سے آخری درخواست ہے۔ اگر تو بھی چلی گئی تو رضا کو اپنی منمانی کرنے کا موقع مل جائے گا، پھر یہاں نا پسندیدہ لوگ رہنے لگیں گے۔
میری روح تڑپتی رہے گی۔ زریں تو یہاں سے نہ جانا، چاہے رضا تجھے دھکے ہی دے۔ بو جی، زریں نے کہا آنکھوں سے لگا لیا اور بولی، میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ رہی یہ بات کہ رضا مجھے دھکے دے کر نکال لیں تو یہ ممکن نہیں، وہ دوسرا جنم بھی لے لیں تو اتنی جرأت خود میں پیدا نہیں کر سکتے۔ جب تک میرے جسم میں سانس ہے نا بو جی، میں یہیں رہوں گی، میری بات کا اعتبار کریں بو جی۔ زریں خوشی سے بتا رہی تھی۔ زریں، تجھے احسن یاد آتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں بو جی، بہت یاد آتا ہے، مگر اب میں اس سے شرمندہ ہوں۔ زریں نے ہونٹ کا اوپری گوشہ اپنے موتیوں جیسے دانتوں میں دبا کر کہا۔ کیوں؟ یہ ان کے لیے چنبے کی بات تھی کہ زریں احسن سے شرمندہ ہے۔ بو جی، وہ مجھے اپنی توتلی زبان میں پھپھو کہتا تھا، تو وہ کیا سوچے گا کہ میں نے پھپھو ہوتے ہوئے یہ؟ زریں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پگلی، حلیمہ بی بی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی تو تجھے قصوروار نہیں سمجھے گا، اور پھر سارا قصور صالحہ کا ہے۔ نہ ضد کرتی اور نہ یہ دن آتا، نہ تیرے خوابوں کے چمن خاکستر ہوتے۔ خوابوں کے چمن؟ زریں نے سر اٹھا کر حلیمہ بی بی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، تیرے خواب؟ نہیں بو جی، کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ پھر خاکستر ہونے والی بات تو بہت ہی پرے رہ جاتی ہے۔ پھر بھی مجھے احساس ہے کہ تجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ یہ میری ہی جلد بازی کی وجہ سے ہوا، میرا فیصلہ غلط تھا۔ کوئی نہیں غلط تھا، پتہ ہے رضا علی کے لیے میری جیسی عورت ہونی چاہیے تھی، ورنہ آج آپ کسی اور صالحہ کے آنسو پوچھ رہی ہوتی۔ زریں نے ہنس کر نہایت خوش ہوگی سے کہا تو حلیمہ بی بی مسکرا دیں، اور زریں بات پلٹ کر کہہ رہی تھی، تو آج کل آپ کو صالحہ آپا کی یاد آتی ہے نا؟ ہاں، 3.5 برس گزر گئے ہیں صالحہ اور احسن کو گئے، اور اتنی شدت سے مجھے وہ کبھی یاد نہیں آئے جس قدر کے اب چند روز سے یاد آ رہے ہیں۔ خدا خیر کرے، بہت ضبط کر لیا، اب تو ضبط ہی نہیں ہوتا، رگیں ٹوٹتی ہیں۔ بو جی، پھر کیا کریں؟ صالحہ آپا بھی تو ضدی ہیں کہ تجھے پتہ ہے زریں، جب صالحہ یہاں سے گئی تو پورے امید سے تھی، تو پھر امید سے تھی نہیں تو زریں کے لیے واقعی یہ انکشاف تھا۔ ہاں، مجھے بتایا تھا اس نے، مگر اس نے اپنی نئے تخلیق کی اطلاع ہی نہیں دی۔ نامعلوم احسن کا بھائی ہوا ہے یا بہن، وہ سوچ سے پر لہجے میں بولی۔ بو جی، عرفان بھائی کا فون نمبر وغیرہ؟ زریں نے کہا، میں کبھی لیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی کسی فون نمبر اور پتے کی، مجھے کیا معلوم تھا حالات ایسے بھی ہوں گے۔ وہ تعصب سے بولی۔ بو جی، میں جمال بھائی سے کہوں کہ نہیں زریں، ایسا نہ کرنا کبھی بھی نہیں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ کیوں بو جی؟ زریں حیرت زدہ تھی۔ وہ شاید سمجھے اس کی بہن کے گھر کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں تو اسے نہ کہنا۔ انہوں نے پھر منع کیا۔ پھر آپ لاہور چلی جائیں، زریں نے مشورہ دیا۔ کیسے؟ مجھے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو چل، وہ بچوں کی طرح بولی۔ بو جی، ہم کہاں تلاشتے پھریں گے، میں تو ایک ہی بار گئی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے گھر کا بھی علم نہیں۔ آپ ایسا کریں، جادو کو ساتھ لے جائیں۔ زریں کو امید کی کرن صرف ڈرائیور جادو نظر آیا تھا۔ اگر اس نے رضا کو بتا دیا تو؟ حلیمہ بی بی نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرے خیال میں تو نہیں بتائے گا، میں جادو سے بات کروں گی، مگر رضا تو یہیں ہے نا؟ جب وہ جائیں گے کہیں تو پھر چلے جائیے گا نا؟ بو جی، اتنا صبر کیا ہے، کچھ اور صحیح۔ زریں نے دلاسا دینے کے سے انداز میں کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، بو جی، آپ اب پھر صالحہ آپا سے کہیے گا اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں بو جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ تم رہ لو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ بالکل بو جی، صالحہ آپا جیسی شوقن کے ساتھ میں کیوں نہ رہوں گی؟ پھر احسن بھی تو ہوگا۔ بو جی، مجھے یقین ہے صالحہ آپا کو اعتراض نہ ہوگا میرے ساتھ رہنے پر، اگر وہ آ جائیں تو اچھا ہے، میں احسن میں لگی رہوں گی اور وہ اپنا گھر سنبھالیں۔ زریں نے منصوبہ بتایا۔ زریں نے حلیمہ بی بی کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ وہ حیرت سے زریں کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ جہاں سچائیاں ہی سچائیاں تھیں، اب انہیں کیا پتہ تھا کہ احسن کی محبت میں تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نواب پور کا وارث احسن ہے اور اسی کے لیے تو اس نے ہمیشہ کے لیے ماں نہ بننے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر وہ اب تک کاربند تھی۔ 3 سال شادی کو ہو گئے تھے، مگر کبھی تخلیق کرنے کا خیال ہی دل و ذہن میں نہ آیا۔ بس بو جی، کسی اور روز موقع پا کر آپ صبح صادق چلی جائیں لاہور اور شام تک لوٹ آئیں۔
یہ نہ ہو کہ رضا آ جائیں۔ زریں کہہ رہی تھی میں آ جاؤں گی۔ ماں جی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ رتن پور کا بہانہ کر کے لاہور چلی جائیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، پہلے یہ تو ہو کہ رضا کہیں جائے تو صحیح ہے، حلیمہ بی بی نے مسکرا کر کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے زریں سے بولی لیکن رتن پور کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ حلیمہ بی بی نے پوچھا۔ سمینہ نہ آ جائے۔ زریں نے ہولے سے کہا آپ توسا کا کہہ کر چلی جائیے گا، کہنا تو تمہیں پڑے گا کہ میں کہاں گئی ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے بو جی، ایسا منصوبہ بنانا چاہیے جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، زریں نے پرخیال انداز میں کہا اور حلیمہ بی بی سے دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ دلوں میں فاصلے باقی ہیں اب تک، بدن سب مرحلے طے کر چکے ہیں، ہماری پستیوں کی حد نہیں ہے، کہاں سے ہم کہاں تک آ گئے ہیں۔ نادر خان لغاری کے اندر ایک ایسا لاؤ دیکھ رہا تھا جس میں وہ سمینہ کو پھینک کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ غصے کے کڑھاؤ میں کھول رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی سمینہ جہازی سائز بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے کھلے ریشم جیسے بالوں نے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس کا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا۔ وہ جو رلانا جانتی تھی، تڑپانا اس کی فطرت تھی۔ کبھی اس کی آنکھوں میں نمی نہ اتری تھی۔ گئے دنوں میں اس کی آنکھوں میں دیپ جلتے تھے، گالوں پر گلاب مہکتے تھے، لبوں پر شوق قہقہے مچلتے تھے۔ آج کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں پورا وجود آنسوؤں میں بھیگ گیا تھا، گالوں کے گلاب زردیوں میں ڈھل گئے تھے اور لبوں پر قہقہوں کی جگہ آہوں اور سسکیوں نے لے لی تھی۔ نادر خان سے شادی کے بعد تو اسے پتہ چلا تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں، کرب کسے کہتے ہیں، ٹھکرائے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، ٹھوکروں میں رہنے کے کیا عذاب ہوتے ہیں۔ نادر خان ٹہلتے ٹہلتے رکا اور ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا سمینہ تمہیں اپنا کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، کاش یہی میں بھی کہہ سکتی۔ سمینہ سوچ سکتی تھی، سوچتا ہوں تمہیں پا لیا تھا تو اسی طرح ٹھکرا دیتا جس طرح تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ وہ پھر بولا تو بھی اسی طرح تو ابھی کسی طرح اور ٹھکراؤ گے؟ ٹھکرایا تو ہے نادر خان تم نے مجھے۔ سمینہ کے اندر سے اٹھنے والی سوچیں بڑی باغی سی تھیں۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ بیوی بنایا جائے۔ نادر خان کے لہجے میں حسب سابق برچھیاں تھیں۔ سمینہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے نادر خان کو دیکھنے لگی جو نہایت صفاقی سے کہہ رہا تھا سنو، عورت اسی وقت اچھی لگتی ہے جب وہ مرد کے بچوں کی تخلیق کرتی ہے، اور سمینہ بیگم کٹ پتلیاں بھی تو خوبصورت ہوتی ہیں لیکن انہیں گھر کی بیوی نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ تخلیق نہیں کر سکتی۔ تم کیسی عورت ہو جو تخلیق نہیں کرنا چاہتی؟ نادر میرا قصور نہیں ہے، میں وہ میمنائی بکواس مت کرو سمینہ، تمہیں اپنا فگر عزیز ہے نا؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے اس الزام کی پرزور تردید کی۔ یہی سچ ہے ورنہ تم ضرور تخلیق کرتے، تمہیں میرے بقائے نسل کی خواہش نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ خدا گواہ ہے میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ نادر پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے۔ سمینہ سچ کہہ رہی تھی، قسم خدا کی سمینہ، مجھے اگر ماں جی کے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں ابھی اور اسی وقت بھیج دیتا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے دوسری بار میرے بچے کا خون کیا ہے۔ پہلی بار تو میں نے معاف کر دیا تھا مگر اب میں نہیں۔ تم نے میرے بچے کو قتل کیا ہے، اس معصوم وجود کا بوجھ ہی کتنا تھا۔ سمینہ جو تم نے اپنی کوکھ خالی کر لی، وہ کڑے تیوروں سے بات کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا نادر آپ میرا اعتبار کریں۔ سمینہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ تم بے اعتبار عورت ہو سمینہ، تم پر اعتبار کرنا حماقت کے سوا اور کچھ نہیں، اور میں ایک بار یہ حماقت کر چکا ہوں، تمہارا وجود میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز نادر، میں تو ساری کشتیاں جلا کر یہاں تک آئی تھی، لالا کے غصے کا آپ کو پتہ ہے۔ سمینہ دہشت سے کانپ گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ ایک بار اور یقین کر لو، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ پھر نادر کی سوالیہ نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کو کیا پتہ نادر، ہر عورت اپنی محبت کی نشانی چاہتی ہے، میں بھی آپ کو نشانی دینا چاہتی ہوں، سمینہ نے بتایا۔ پھر عرفان کو تم نے نشانی کیوں نہ دی؟ نادر خان کا وار کاری تھا۔ آپ کیوں عرفان کو طعنہ دیتے ہیں؟ وہ دور گزر گیا اور کیا عرفان تمہاری محبت نہ تھا؟ نادر خان کا سوال تیکھا تھا۔ سمینہ نے سر جھکا لیا۔ بولو، جواب دو۔
تم نے عرفان کے بچے کی تخلیق کیوں نہ کی؟ شاہد یہی تو غلطی ہو گئی۔ سمینا نے دل کی صدا کو روکنے کے لیے ہونٹ کو بھینچ لیا۔ اسے پتہ تھا اگر یہ جملہ لبوں سے نکلا تو یہ جملہ نہیں بارود کا گولہ ہوگا۔ مصلحت کا تقاضا تھا کہ خاموش رہے۔ اب وہ مصلحت پرست بن گئی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے خالی خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ لگتا تھا جیسے ہتھیلیوں پر لکیریں الجھ کر رہ گئی ہوں اور کوئی بھی سیرا نظر نہ آ رہا ہو۔ سمینا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ نادر خان لغاری کی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی اس خوبصورت عورت جس کا نام سمینا تھا کا گلا گھونٹ دے۔ جو عورت نہیں، خوبصورت بلا تھی، جو ڈائن تھی۔ دوسری بار جس نے اپنی کوکھ اجاڑی تھی، حالانکہ وہ خود کو بے قصور کہہ رہی تھی، لیکن نادر خان کا دل اس کی کسی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ بے تحاشا محبت جب نفرت میں بدلتی ہے تو سب کچھ ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس نفرت کی آگ میں نادر خان نے بھی ہمیشہ سمینا کو بے حد اور بے حساب چاہا تھا۔ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں اگر کسی جذبے کا پہلا شگوفہ پھوٹا تھا تو وہ سمینا کے نام پر ہی پھوٹا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو سمینا کی امانت سمجھتے ہوئے کبھی خیانت نہیں کی۔ سرد شاموں میں عاتکہ جیسی خوبصورت لڑکی کی قربت میں بھی وہ کبھی نہیں بہہ سکا۔ حالانکہ اندر کے تقاضوں نے کئی بار مچل مچل کر کہا تھا، بھلا کون دیکھ رہا ہے؟ نادر خان، ایک بار، صرف ایک بار ہی صحیح، عاتکہ کے زانوں پر سر رکھ کر تو دیکھو، ان خوبصورت آنکھوں سے میں تو پی لو۔ شوریدہ سر جذبوں کا وہ سر کچلتا رہا اور وہ بار بار سانپ کی طرح پھن اٹھاتے رہے۔ میں سمینا کی امانت ہوں، وہ جو دور اپنے دیس میں بیٹھی میری منتظر ہے۔ ہاں، امانت ہوں میں اس کی۔ وہ خود کو سمجھاتا بہلاتا، مگر سمینا نے خود کو اس کی امانت نہ سمجھا تھا۔ تبھی عرفان صدیقی کی ہو گئی تھی۔ نادر خان کے جذبے لہو لہو ہو گئے تھے۔ اپنے ہی خوابوں کا تاج محل اس پر آ رہا تھا۔ محبتوں کے پھول خاکستر ہو گئے تھے اور تب اس نے عہد کیا تھا وہ سمینا کو ضرور اپنائے گا۔ ایک بار سمینا تمہیں ضرور پاؤں گا، چاہے پھر چھوڑ دوں۔ اور پھر موقع مل ہی گیا۔ نادر خان نے سمینا کو اپنا لیا، مگر چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ حلیمہ بی بی سے اسے پیار تھا۔ اسے اپنی وہ بیوہ ممانی پر ترس آ گیا تھا۔ پھر اپنی ماں پر اسے رحم آیا تھا۔ وہ میکے سے سلسلہ جڑنے پر کس قدر خوش تھی اور ماں سے وہ یہ خوشی نہیں چھیننا چاہتا تھا۔ تب اس نے سمینا ہی کو ٹارگٹ بنا لیا۔ اپنے مسلے گئے جذبوں کا انتقام اس نے سمینا سے لیا۔ بے تحاشا محبتوں کے بعد ایک دم ہی نفرتوں کے کڑاؤ میں اسے دھکیل دیا تھا اور وہ وہاں تڑپ رہی تھی، کلس رہی تھی اور نکلنے کا کوئی بھی راستہ اسے نہ مل رہا تھا۔ سمینا، آئی ہیٹ یو۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے نادر خان نے رک نہایت نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تب سمینا نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، آپ نے مجھ سے محبت ہی کب کی تھی؟ محبت؟ نادر خان ہنسا اور اس کے قریب آ گیا۔ سمینا سہم کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ سمینا نے سر جھکا لیا۔ بتاؤ، اس لطیف جذبے کی خوبصورتی کا احساس ہے تمہیں؟ نادر خان نے بیڈ پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ سنو سمینا بیگم، تم نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کرنے والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت کچھ سہتے ہیں وہ، اور جب وہ محبت نفرت میں بدلتی ہے تو ان بڑے دلوں میں آگ دہکتی ہے، ایسی آگ جو کچھ بھسم کر دیتی ہے۔ جذبے، امنگیں، خواہشیں، سب کچھ جل جاتا ہے اور میرے اندر بھی ایسی آگ دہک رہی ہے۔ نہ جانے کب تک وہ دہکتی رہے گی۔ تم اس میں جلتی رہو گی کہ میں جو جل رہا ہوں۔ ایک بڑھتی ہوئی عورت کو اپنے بستر کی زینت بنانا بہت ہی دل گردے کا کام ہے۔ پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کا ماضی بھول جاتے ہیں، حالانکہ بیوی کا ماضی تو ہر پل، ہر ساتھ سوئی کی مانند دل کے ہر گوشے میں چبھتا رہتا ہے۔ تم مرد کی فطرت نہیں جانتی۔ جس طرح اونٹ دل میں کینہ رکھتا ہے نا، بالکل یہی کیفیت مرد کی بھی ہے۔ یہ سب آپ مجھے پہلے بتاتے، سمینا نے آہستہ سے کہا۔ اگر بتا دیتا تو تم یہاں ہوتی۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ سمینا کا سر جھکا اور تھوڑی گھٹنوں پر ٹک گئی۔ تبھی فارینہ دستک دے کر اندر آ گئی۔ نادر خان بیڈ کے پاس سے ہٹ کر قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فارینہ نے پیالہ بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر رکھا اور سمینا کے قریب ہی بیٹھ گئی اور سمینا کے کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی، آپ بیٹھی کیوں ہیں؟ بھابی لیٹ جائیں، ویسے بھی کمزوری بہت ہے آپ کو۔ لیٹے لیٹے کمر دکھ گئی۔ اتنی محبت پر سمینا کی آنکھوں کے کٹورے پھر چھلک پڑے۔ یہ آپ پھر رو رہی ہیں؟
بھابھی کمال ہے۔ سمینا کا سر فارینہ نے مہربان ماں کی طرح سینے سے لگا لیا۔ ایسا تو ہو ہی جاتا ہے، اللہ اور دے گا، یہ بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہی ہوگی، پھر خدا کی ذات سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ دیکھیے نا، اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ یوں بھی رزق، اولاد اور موت، یہ باتیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی بشر کو پتہ نہیں کہ اسے روزی کس وسیلے سے ملتی ہے، اور نہ ہی اسے یہ خبر کہ اس کے گھر اولاد کب ہوگی، نہ ہی موت کے وقت کا پتہ ہے۔ تو آپ بھی دل مندہ نہ کریں، ضرور آپ کی گود میں پھول مہکیں گے اور آپ تنگ آ جائیں گی میری طرح۔ جب تک آپ ساریہ اور صبحان کو سنبھالیں، سچ یہ تو نو مجھے بہت ہی تنگ کرتے ہیں، فارینہ نے محبت سے کہا، مگر سمینا کے دل میں تو جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ پتہ ہے ساریہ اور صبحان آپ کے پاس رہیں گے تو میں بھی شاکر کی جھڑکیوں سے بچی رہوں گی، فارینہ کہہ رہی تھی۔ کیسی جھڑکیاں؟ سمینا نے پوچھا۔ بھائی وہ رات کو دونوں تنگ کرتے ہیں نا، تو شاکر کو بہت غصہ آتا ہے، فارینہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے ڈانٹتا ہے شاکر کہ میں نے پیدا ہی کیوں کیے بچے، بتائیں بھلا صرف میرا ہی کچھ دوش ہے بھلا، فارینہ شریر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور سمینا تو ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں پر ہنس بھی نہ سکی، ورنہ وہ فارینہ اور شاکر کی باتوں سے بہل جاتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے نادر خان کے دیے ہوئے زخموں سے لہو رسنا بند ہو جاتا تھا، مگر آج تو ایسا نہ ہوا تھا۔ باوجود کوشش اور خواہش کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہی نہ آ سکی۔ تبھی فارینہ کی نظر کرسی پر بیٹھے نادر خان پر پڑی تو وہ ایک دم ہی بولی، آپ نے تو کچھ نہیں کہا؟ میں نے؟ نادر نے حیرت سے کہا، ہاں آپ نے تو کوئی سخت بات نہیں کی، میں تو ہمیشہ نرم ہی بات کرتا ہوں، اور میں تو خود کتنی دیر سے اسے سمجھا رہا تھا کہ زیادہ اثر نہ لے، اس بات کا قدرت سے مایوسی گناہ ہے، مگر اسے تو رونے کی ہی اسے فرصت نہیں ہے۔ نادر خان کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا تھا اور سمینا کچھ نہ بولی۔ وہ اپنے شوہر کی ان اداؤں کی عادی ہو چکی تھی کہ جتنے رشتے چبھونے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں چبھوتا تھا، جس قدر دل داغ نہ ہوتا اکیلے میں داغ تھا۔ وہ جب بھی سمینا کے قریب ہوتا، سمینا کے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر لمحہ لمحہ مسلتا رہتا، اور وہ تکلیف کی شدت سے بے کل ہوتے ہوئے بھی احتجاج نہ کرتی۔ پھر احتجاج کرتی تو کیسے؟ کون سنتا؟ اس نے تو کبھی نادر خان سے فریاد بھی نہ کی تھی، اس کا ہر ظلم برداشت کرتی آ رہی تھی۔ بعض مرتبہ خام خواہ ہی وہ اسے مارتا پیٹتا، چین نہ پڑتا تو ٹھوکروں سے اس کے وجود کو ٹھونکتا، اور انتہا تو یہ تھی جب وہ سگار کے تیز دہکتے کونے سے اس کے بدن کو داغتا، اور جب سمینا سسکتی تو اسے عجب طرح کی خوشی ہوتی تھی۔ مگر سمینا کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا تھا، اس نے جلد پر جلنے کے نشان کسی کو نہ دکھائے تھے، بلکہ خود ہی دیکھ کر اشک بہاتی تھی کہ کس کا کیا قصور تھا۔ سمینا کو سارے قصور اپنے ہی لگتے تھے، پھر اس نے خود کو ہر سزا کے لیے نادر خان کے حوالے کر دیا تھا۔ نادر خان جو اب بھی لاہور میں رہتا تھا، ہر ویکینڈ پر ہی رتن پور آتا تھا۔ سمینا کو اس کے آنے پر نہ خوشی ہوتی نہ دکھ، وہ تو لگتا تھا ہر احساس سے عاری ہو گئی تھی۔ نادر خان کی قربت میں وہ اس کا ہر وار سہتی اور ہونٹوں کو بھینچے رکھتی، مبادا آہ نہ نکل جائے۔ البتہ جب وہ آتا، سمینا کی جان سولی پر لٹک جاتی، نادر خان کا بس چلتا تو اسے سانس بھی نہ لینے دیتا۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام وہ لمحہ لمحہ لیتا، پھر بھی اس کی تشفی نہ ہوتی۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، اور شادی کے ابتدائی 6 ماہ تھے جو سمینا کی زندگی کا حاصل تھے، جب نادر خان نے اسے محبتوں کے اسرار و رموز سے آشنا کرایا تھا، جب خوشیاں اس کے گرد چکور کی مانند گھیرا ڈالے رہتی تھیں۔ وہ وقت تھا جب نادر خان کے لبوں سے محبتوں کے پھول ہی جھڑتے تھے، مگر اب تو لگتا تھا توپ کے گولے نکلتے ہیں۔ ان 6 ماہ کے بعد تو کبھی اس نے کوئی محبت بھرا جملہ ہی نہ بولا تھا۔ زہریلے جملے بولتا، جن کا زہر سمینا کی رگ رگ میں اتر جاتا، باتوں میں گلوں کی مہک تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بات بے بات وہ اسے عرفان کا طعنہ دیتا، پھر خود تو چلا جاتا، اور سمینا کی یادوں کے اطاق پر عرفان کی یاد کے جگنو چمکنے لگتے۔ سمینا کو عرفان بے حد اور بے حساب یاد آتا، وہ عرفان جسے دیکھ کر پہلی مرتبہ اس کا دل دھڑکا تھا اور اس نے ضد کر کے اسے پا بھی لیا تھا، وہ عرفان جو اس کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرتا تھا۔ کتنا حوصلہ تھا اس کا، سمینا حیران ہو کر رہ سوچتی، اور نادر کی زیادتیوں کو بھی وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وقت اور قدرت عرفان کے بدلے سے لے رہی ہے، اس نے خود کو حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نادر خان چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نوابپور نہ جائے، اور وہ خود بھی نہ جانا چاہتی تھی کہ اب تو اس کی
आंखों की जोत बुझ गई थी, गालों के गुलाब मुरझा गए थे। वो इस रूम में माँ और भाई के सामने ना जाना चाहती थी, मगर कभी कभी जब नादिर आया हुआ होता तो फिर इसे हुड़क सी उठती और बैठे बैठे कहता, चलो मामी जी से मिलाएं। समीना ना करना चाहती थी मगर हौसला ना होता। फिर वो नादिर के साथ खूब बन संवर कर नवापुर जाती। हालांकि श्रृंगार करने को इसका दिल ना चाहता था, लेकिन अपना भरम भी तो रखना था। हलीमा बीबी और ज़रीन से कितना रोकती कि वो कुछ रोज़ ठहर जाए, लेकिन वह दिल चाहते हुए भी ना ठहरती कि ये नादिर खान का हुक्म था। तुम मेके में नहीं रहोगी। किस तरह इसने जकड़ा था। गजरों की खुशबू मान पड़ गई थी, मगर इनके धागों ने से जकड़ रखा था। और जब हलीमा बीबी कहती, नादिर बेटा तुम समीना को यहाँ छोड़ जाओ, चंद रोज़ रह ले, आप समीना से पूछ लें, वो हर फैसले का इख्तियार समीना को दे देता। समीना का जी चाहता कहे, माँ जी मैं खुद मुख्तार कब रही हूँ, मेरे इख्तियारात का तो हर सिरा नादिर खान के पास है। मगर वो दिल की सदाओं पर सब्र का पत्थर रख लेती और निहायत नरमी से माँ को समझाती, माँ जी सुबह नादिर ने वापिस जाना है लाहौर, फिर आकर रह लूँगी। वो सौ बहाने करके माँ को मुतमईन करती और नादिर के साथ रतनपुर लौट आती। नादिर खान अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता। समीना को जिलाने, तड़पाने और सुलगाने में इसे जो लज्जत मिलती थी, इसे वो कोई नाम ना दे सका था। पिछले साल जब समीना पहली बार उम्मीद से हुई थी तो मारे खुशी के समीना की आंखें भीग गई थीं। इसे लगा था जैसे ये नन्हा वजूद दुनिया में आकर इसकी मुश्किलों में कमी कर देगा, इसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, इसकी तख्लीक, इसकी निजात हिंदा होगी। मगर ऐसा ना हुआ था। शायद कुदरत ही ना चाहती थी कि इसे सुख मिले। यह सज़ा अभी पूरी ना हुई थी, तभी तो इसकी कोख उजड़ गई थी। हालांकि इसने कोई भी एहतियाती ना की थी। बस शाकिर के हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौका पर वो चली गई थी और वापस आई तो खाली हो चुकी थी। हैरत थी इसे कि भला ये किस तरह हो गया। मारे दुखे वो बेहोश हो गई थी और होश में आते ही नादिर खान ने इसे बेनुकत सुनाई थी। हालत ऐसी थी तो जाने की ज़रूरत क्या थी। मर्दों में घुसने का शौक़ ना गया अभी तक। वो सुलगते हुए लहजे में बोलता रहा और वो चुपचाप सहती रही थी। भला वो नादिर खान को कैसे बताती कि इसे अपने खालीपन का किस कदर दुख है। फिर फारीना ने इसका इलाज किया था और अब फिर आस बंधी थी तो हफीज़ बेगम ने समीना को हथेली का छाला बना कर रखा, लेकिन 2 रोज़ कबल ही वो बाथरूम में फिसल गई। बेहद एहतियात के बावजूद भी बस फिसलते हुए से इतना होश था कि वो बात टब से टकराई थी और इसके होंठों से चीख ज़ख्मी परिंदे की मानिंद आज़ाद हुई थी और फिर कुछ होश ना रहा था। जब कई घंटे के बाद होश आया तो फारीना ने इसका हाथ थाम कर नरम लहजे में कहा था, टेक इट ईजी भाभी, मेरा बच्चा। समीना का रंग खतरनाक हद तक जर्द था। सॉरी भाभी, अगर ऑपरेशन न किया जाता तो आपकी ज़िंदगी को खतरा था। मर जाने दिया होता मुझे। समीना इसकी बात काट कर चीखी, मेरे बच्चे को तो बचा लेती। वो तकिए पर सर बुरी तरह पटक रही थी। अम्मा जी की इजाज़त से ऐसा किया है, फारीना बता रही थी। पता है खून बहुत बह गया था, बहुत देर में हमने देखा था आपको, फिर इसके अलावा कोई चारा ना था। हमें खुद दुख है। फारीना दुखी थी। हाँ बेटा, अल्लाह और देगा। हफीज़ बेगम ने इसके आंसू पोंछकर पेशानी चूमते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नादिर को क्या जवाब दूंगी। मैं यही सोच कर तो वो बुरी तरह कांप कर रह गई थी। वो तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। या खुदा मुझे मौत दे दे। समीना ने मौत की ख्वाहिश शिद्दत से की थी, मगर भला मौत इतनी आसानी से कब आती है। वह इस लम्हे खौफज़दा थी जब नादिर खान ने इससे बाज़ पुरस करनी थी, और आज वो लम्हा आ गया था जिसे वो बचना चाहती थी। इसने तो ये भी ना देखा था कि समीना मौत और जिस्म की कशमकश के बाद किस तरह निचड़ कर रह गई है। बस इसने तो इल्ज़ामात की फ़हरिस्त आयद कर दी थी। तुम चाहती ही नहीं बच्चे पैदा करना, तुम्हें अपने फिगर की फ़िक्र है समीना बेगम। तो सुनो, कोई दरख्त भी बगैर फल के अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें डिमी बनाकर नहीं रख सकता। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारे खोखले वजूद की। मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा जिसे तुमने कत्ल कर दिया। तुम कातिल हो। नादिर खान मुठ्ठियाँ भींच कर कह रहा था और समीना बैद मजनू की तरह कांप रही थी। अपनी सफाई में इसने कहना चाहा था, मगर नादिर खान तो गुस्से से दीवाना हो गया था। इसने तो समीना की बात कब सुनी थी। मैं किस तरह अपने बच्चे को कत्ल कर सकती हूँ। समीना का जी चाहा और वो दीवार से टकराए, चीख चीख कर रोए।
نادر خان کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالے اور کہے، ظالم انسان، تمہیں الزامات لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ بھلا کوئی تخلیق کار اپنی تخلیق کو توڑ پھوڑ سکتا ہے۔ وہ تو فارینہ آ گئی تھی تو نادر کے کھنچے کھنچے چہرے پر نرمی آ گئی تھی، اور اب فارینہ سمینا سے کہہ رہی تھی، لیں یہ سوپ پی لیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، سمینا نے کہا۔ خود ہی چاہے گا، ایک سیپ تو لیں۔ فارینہ بولی، تم کبھی کبھی بالکل ڈاکٹر ہی بن جاتی ہو۔ سمینا نے کہا، مجھے پتا ہے مریض کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ فارینہ ہنسی، ہر ایک کو قابو کر لیتی ہو؟ سمینا نے پوچھا۔ ہاں، مگر سوائے مریض عشق کے، فارینہ نے شرارت سے کہا تو سمینا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے چور نظروں سے نادر کی طرف دیکھا، جو اس پر کہل آلود نظر ڈالتا ہوا کمرے سے نکل باہر جا رہا تھا۔ سمینا کے دل پر گھونسا پڑا۔ میں کبھی تمہارے دل میں جگہ نہ پا سکوں گی نادر خان۔ تمہیں ٹھکرانے کی جو غلطی میں نے کی تھی، اس کا خراج ساری زندگی دینا ہوگا مجھے۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تمہارے دل میں انتقام کی آگ کو جذبوں کی شدت سمجھی تھی۔ یہ نہ سمجھ سکی کہ مرد کا ضرف بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اس عورت کو نہیں چاہ سکتا جسے ٹھکرا کر اسے کمتر کسی سے چاہ چکی ہو۔ کاش نادر خان، کہیں تو ہلکا سا پر تو آنے والے ایسے وقت کا دکھا دیتے تو میں کچھ سوچتی بھی۔ عرفان نے کتنا سمجھایا تھا، کاش میں اس کی بات مان لیتی۔ وہ مرد تھا اور مرد کی فطرت کو جانتا تھا، اچھی طرح سمجھتا تھا، مگر کیا سوچنے لگی؟ اب بھابھی پئیں نہ سوپ، ٹھنڈا بھی ہو گیا۔ فارینہ اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر بولی تو سمینا نے جلدی سے چونک کر پیالہ لبوں سے لگا لیا۔ باوجود ضبط کے اس کے گرم نمکین آنسو بھی سوپ میں سامن کی بوندوں کی طرح گر گئے۔ آپ پھر رو رہی ہیں؟ فارینہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ کیا میں اپنے خالی پن پر رو بھی نہیں سکتی؟ سمینا نے پوچھا۔ بھابو، آپ خالی نہیں ہیں، آپ ساریہ لے لیں، صوبان کو رکھ لیں، بلکہ دونوں ہی کو لے لیں۔ نہیں فارو، اللہ تمہارے پھولوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں بھابو، بھئی بہت تنگ ہوتی ہوں میں، دونوں ہی مجھے گھن چکر بنائے رہتے ہیں، ہسپتال میں بھی وقت نہیں دے پاتی، اور شاکر کہتا ہے پہلے ہسپتال پھر بچے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ سمینا نے خالی پیالہ اسے پکڑایا، مگر وہ نہیں سمجھتا، خود تو بچوں کا ذرا بھی وقت نہیں دیتا، پھر ادھر سے کہتا ہے آیا پر بھروسہ نہ کریں۔ بورڈنگ ہاؤس میں کہاں ساریہ کو داخل کرا دیں تو اپنی روایات یاد آ جاتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کبھی شتر بے مہار نہیں رہیں۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے، اور پھر فارو، خصوصاً بیٹی کی تربیت ماں کو خود کرنی چاہیے۔ سمینا نے کہا، بیٹی کا باپ کرنے دے تب نہ، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو کہتا ہے پیدا کیوں کیے تھے بھگتو، اب جیسے سارا قصور میرا ہی ہے نا۔ فارینہ منہ بنا کر معصومیت سے بولی تو اس سمے وہ سمینا کو بے حد اچھی لگی۔ پھر کیا حل ہے؟ سمینا نے پوچھا۔ کیا کروں؟ میں تو ہر طرف سے مشکل میں ہوں۔ کہا بھی ہے شہر سے کوئی لیڈی ڈاکٹر بلا لو، مجھ سے سب نہیں ہوتا۔ 1 سال سے تو ساتھ دے رہی ہوں، مگر سنے تب نہ۔ تم پریکٹس چھوڑ دو، سمینا نے مشورہ دیا۔ یہی تو چاہتی ہوں، کوئی اور لیڈی ڈاکٹر آئے تو نہ، یہاں تو ایسی عورتیں ہیں جو مجھے اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرماتی ہیں۔ فارینہ برابر منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ میرا تو خیال ہے لڑکیوں کو میڈیسن تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر وہ ڈاکٹر بن بھی جائیں تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر شادی کریں تو شاکر جیسا ڈاکٹر شوہر تو کبھی نہ ہو۔ فارینہ نہایت محبت سے شوہر کے شکوے کر رہی تھی، یہ بھی اس کی محبت کا انداز تھا۔ جہاں اسے فارینہ سے کوئی شکایت ہوتی اور وہ کسی سے اظہار کرتا تو فارینہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ دونوں لڑتے بھڑتے اور لمحوں میں ایک بھی ہو جاتے۔ دونوں نہایت کامیابی سے 1 سال سے رتن پور میں ہسپتال چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے رتن پور کے علاوہ ارد گرد کے گاؤں کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ تھا۔ شاکر کا دوست ڈاکٹر منصور بھی شاکر کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے علاوہ وہ نرسیں تھیں۔ شاکر اب ہسپتال میں توسیع کر رہا تھا، شہر سے مزید ڈاکٹروں سے اس نے رابطہ کیا تھا کہ کام بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فارینہ کا دل تو بچوں میں اٹکا رہتا تھا۔ ساریہ اور صوبان میں تو فارینہ کی جان تھی، اور شاکر نے سوچ لیا تھا کہ شہر سے باقی عملے کے آتے ہی وہ فارینہ کو گھر بٹھا دے گا اور کہے گا، بی بی اب تمہاری ضرورت نہیں،
فارینہ کتنی ہی دیر تک سمینا کا دل بہلاتی رہی۔ شوہر کی اچھائیاں برائیاں کر کے مگر سمینا کے دل پر بڑی دکھ کی سیل نہ پگھلی تھی۔